بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں افغانستان کے حوالے سے بڑی اہم اپڈیٹس ہیں۔ ملا عمر کے بیٹے نے ایک بڑا اہم انکشاف کر دیا۔ طالبان نے 90 کی دہائی کی سزاؤں کا پھر لانے کا کہہ دیا۔ پاکستان نے امریکہ سے پہلی دفعہ افغانستان پر ڈائریکٹ بات کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑی اہم چیزیں اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے سابق وزیر دفاع کو ملک سے نکال دیا اور ان پہ سیاست میں حصہ لینے اور ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کا الزام لگایا، جبکہ امراللہ صالح بھی دبئی میں مقیم ہے اور ان کا ٹویٹر بالکل خاموش ہے۔ یہ وہی امراللہ صالح جو کہتے تھے کہ میں نے اپنے گارڈ کو کہہ دیا مجھے سر پہ 2 گولیاں مارے، لیکن اب پناہ لینے کے لیے ملک سمیت ہر چیز کا سودا لے کر بیٹھے ہوئے۔ سابق حکمران سابق افغان صدر اشرف غنی کے میڈیا کے استعمال اور سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق میزبان ملک متحدہ عرب امارات نے پابندی عائد کی ہے، جبکہ کابل فتح ہونے کے بعد اکثر لوگوں کو خدشہ تھا کہ کابل کی گلیاں ایک مرتبہ پھر افغانوں کے خون سے رنگی ہوں گی۔ سب اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ طالبان اپنے مخالفین سے انتقام لیں گے، لیکن انہوں نے خون ریزی کی بجائے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بزور طاقت ایک مطلق العنان حکومت قائم کرنے کی بجائے کابل میں موجود سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان سے درخواست کی کہ ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ انہیں یقین دہانی کرائی کہ ان کے جان و مال، عزت و آبرو محفوظ رہیں گے۔ انہیں یہ بھی باور کرایا کہ حکومت سازی میں ان سے مشاورت کی جائے گی اور انہیں ان کی سیاسی حجم کے مطابق حصہ بھی دیا جائے گا۔ لیکن عملی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک طالبان نے اہم عہدوں پہ جو تقرریاں کی ہیں وہ سب ان کے اپنے ہی لوگ ہیں۔ ابھی تک انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ، حکمت یار، حامد کرزئی یا کسی اور گروپ کے کسی نمائندے کو کوئی اہم عہدہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان رہنماؤں میں بے چینی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ طالبان ان کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں۔ افغانستان پہ قبضے کے بعد چونکہ طالبان نے تعلیمی اداروں کو کھول دیا، اسپتالوں میں خواتین اہلکاروں کو کام کرنے کی اجازت ہے، خواتین صحافیوں کو بھی کام کرنے کی اجازت ہے، داڑھی نہ ہونے پر کسی کو تنگ نہیں کیا جا رہا، خواتین کے پردے پر بھی زیادہ زور نہیں، اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ طالبان نے اپنی پالیسی بدل لی۔ لیکن طالبان کے رہنما اور پاکستان میں سابق سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ طالبان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ امریکہ نے اپنی پالیسی بدل لی ہے۔ ابھی تک دنیا کے طالبان حکومت کے حوالے سے بھی خدشات ہیں اور عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی، جبکہ طالبان کے ایک پرانے رہنما جو سابقہ دور میں وزیر انصاف بھی رہ چکے، انہوں نے کہہ دیا کہ اسلامی سزائیں بھی دی جا سکیں گی جن میں ہاتھ کاٹنا بھی شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تفصیل میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ، بھارت اور یورپ کی کوشش ہوگی کہ طالبان کے لیے مشکلات پیدا کریں اور وہ افغانستان پہ پابندیاں لگائیں، ان کے ساتھ تجارت سے گریز کریں، انسانی حقوق کی پامالی کا الزام لگائیں، خواتین کے حقوق کا بہانہ بنا کے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کریں، مخالفین کو تنگ کرنے کے الزامات لگائیں۔ لیکن ان کے برعکس چائنا، رشیا، ٹرکی، ایران اور پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ان کے ساتھ دنیا تجارت کرے، افغانستان میں تعمیر و ترقی میں ان کا ساتھ دے، اور اس وقت کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کرنا طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کرے۔ اطلاعات بھی یہی ہیں کہ طالبان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو واضح پیغام دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی سے گریز کریں، لیکن امریکہ اور بھارت کی پوری کوشش ہے کہ اسے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ افغانستان میں شکست کے بعد امریکہ اس خطے سے لا تعلق ہو کے خاموش نہیں بیٹھ رہا۔ وہ شکست کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے بین الاقوامی فورمز پہ مشکلات بھی پیدا کر رہا ہے اور سی پیک اور نقصان پہنچا کر اس پر کام کی رفتار کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پاکستان اور امریکہ کی افغانستان پر پہلی بات چیت ہو چکی ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ پاکستان، چائنا اور رشیا کے ساتھ گفتگو کے بعد ان کا ماننا ہے کہ دنیا طالبان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے متحد ہے۔ اینٹنی بلنکن نے شاہ محمود قریشی سے سائیڈ لائن ملاقات کی تھی، جبکہ بدھ کو چائنا اور رشیا سمیت سلامتی کونسل کے 4 ویٹو طاقت رکھنے والے ممالک کے وزراء سے بھی بات چیت ہوئی۔ اینٹنی بلنکن نے صحافیوں کو بتایا کہ میرے خیال ہے کہ یہاں مقصد اور نقطۂ نظر کا بہت مضبوط اتحاد ہے، اور طالبان کہتے ہیں کہ وہ قانونی حیثیت اور عالمی برادری کی حمایت چاہتے ہیں، لیکن عالمی برادری کے ساتھ ان کے تعلقات کی وضاحت ان کے اقدامات کے بعد ہی ہوگی۔ اینٹنی بلنکن نے طالبان کے لیے امریکہ کی افغان اور غیر ملکی شہریوں کو ملک چھوڑنے کی اجازت دینے، خواتین، لڑکیوں اور اقلیتوں سے حقوق کا احترام کرنے اور افغانستان کو دوبارہ انتہا پسند القاعدہ کی طرح کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے سے، یعنی ان ترجیحات کو دہرایا۔
چائنا اور رشیا دونوں طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن وہ بھی ذرا کہ جلدی ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے اور انہیں مذہبی انتہا پسندی سے متعلق دیرینہ خدشات ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب اقوام متحدہ میں پوری دنیا افغانستان کے معاملے پہ بات چیت کر رہی ہے، طالبان کے بانیوں میں سے ایک اور گروپ کی سابق حکومت کے دوران اسلامی قوانین کی سخت تشریح نافذ کرنے والے رہنما ملا نور الدین ترابی نے کہا کہ ان کی تحریک دوبارہ پھانسی اور ہاتھ کاٹنے کی سزائیں نافذ کرے گی، لیکن شاید یہ سزائیں سر عام نہ دی جائیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے ملا نور الدین ترابی نے ماضی میں طالبان کی جانب سے ان پھانسیوں پہ غم و غصے کو مسترد کیا جو بعض اوقات ہجوم کے سامنے دی جاتی تھیں۔ انہوں نے افغانستان کے نئے حکمرانوں کے معاملات میں مداخلات پہ دنیا کو خبردار کیا اور طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ اسٹیڈیم میں سزاؤں پر ہر ایک نے ہم پہ تنقید کی، لیکن ہم نے ان کے قوانین اور ان کی سزاؤں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ کوئی ہمیں نہ بتائے کہ ہمارے قوانین کیا ہونے چاہیے، ہم اسلام پر عمل کریں گے اور قرآن کے مطابق ہی اپنے قوانین تشکیل دیں گے۔ ملا نور الدین ترابی کے بیان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح گروپ کے رہنما قدامت و سنسا کی نقطۂ نظر سے اب بھی وابستہ ہیں، چاہے انہوں نے ویڈیو اور موبائل فون جیسی ٹیکنیکل تبدیلیاں قبول کر لی ہوں۔ ملا نور الدین ترابی اپنی عمر کے 60 کی دہائی کے اوائل میں ہیں اور طالبان کی سابقہ حکومت میں وزیر انصاف اور نیکی کا حکم دینا، برائی کے روکنے کی وزارت کے نائب تھے۔ ملا ترابی کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کابینہ اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کیا یہ سزائیں سر عام دی جائیں گی یا اس کے لیے ایک پالیسی تیار کی جائے۔ حال ہی میں کابل میں طالبان جنگجوؤں نے ماضی میں دی جانے والی ایک سزا بحال کی اور معمولی چوری پر ملزم کو سر عام رسوا کرنا۔ ملا نور الدین ترابی طالبان کی نئی حکومت میں جیلوں کے نگران ہیں اور طالبان کابینہ کے اراکین سمیت ان طالبان رہنماؤں میں شامل ہیں جو اقوام متحدہ کی پابندی فہرست پہ شامل ہیں۔ ماضی میں وہ کاروں سے میوزک ٹیپ نکالنے کے لیے مشہور تھے اور ان کے ماتحت باقاعدگی سے ان مردوں کو مارتے تھے جن کی داڑھی چھوٹی ہوتی تھی، لیکن اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم ماضی کے مقابلے میں بدل گئے ہیں۔ اب طالبان ٹیلی ویژن، موبائل فون، تصاویر اور ویڈیو کی اجازت دے دیں گے کیونکہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے اور ہم اس بارے میں سنجیدہ ہیں۔ طالبان میڈیا کو اپنے پیغام کو پھیلانے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں تک پہنچنے کی بجائے ہم لاکھوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر سزائیں سر عام دی گئیں تو لوگوں کو ویڈیو بنانے یا تصویر لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا اثر پھیل سکے، جبکہ افغان وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے عام معافی کے باوجود طالبان کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے ٹویٹر پہ افغان وزیر دفاع کا آڈیو پیغام شیئر کیا گیا جسے ملا محمد یعقوب نے طالبان کی جانب سے عام معافی کے باوجود انتقامی کارروائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایسے چند واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں طالبان اہلکاروں نے انتقامی کارروائیوں کے دوران کچھ افراد کا قتل کیا۔ ملا محمد یعقوب کا کہنا تھا کہ امارات اسلامی نے طالبان مخالفین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا، لہٰذا کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شہریوں کے خلاف انتقامی کارروائی کرے۔ طالبان اہلکار قیادت کے ساتھ وفاداری دکھائیں کیونکہ اگر کوئی امارات اسلامی کے نظام کو مسترد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس نظام کا وفادار نہیں۔ جبکہ ایران کی حمایت یافتہ گروپس کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں کہ اگر طالبان نے ان کی بات نہ مانی تو ان کے حامی جو ہیں افغانستان میں خانہ جنگی شروع کر دیں گے، جبکہ طالبان کی حمایت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایران اور تاجکستان کو ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں، اگر انہیں ایسا کرنا نہ چھوڑا تو ہم تاجک حکومت سے ان کے جعلی الیکشن اور ایرانی حکام سے سنی مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے۔ افغانستان وہ نہیں ہے جو 20 سال پہلے تھا۔ سخت وار آف ورڈز اس وقت ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔